انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ لوگوں کے تعلقات کو خراب کرو، کیونکہ ضمیر مر گیا ہے۔ ضمیر کی موت بڑی موت ہے۔ سوچتے ہی نہیں ہم اس زمن میں کہ ہم نے بذات خود کیا کیا ہے۔ زبان اتنی گندی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی گند استعمال کر رہے ہیں، بیوی کے لیے بھی گند استعمال کر رہے ہیں، بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ کبھی اپنے اکیلے بیٹھ کے، اگر اکیلے بیٹھ کے سنیے، دنیا کا بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ بندہ بنے گا جب وہ اکیلا بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنے دل سے پوچھتا ہے ہاں تو اچھا ہے کہ برا ہے۔ پھر جب اس کا دل بتاتا کہ نہیں تو فلاں جگہ برا تھا، پھر وہ استغفار کرتا ہے۔ پھر اس کا دل بتاتا ہے فلاں جگہ تو بے ایمان تھا، وہ استغفار کرتا ہے۔ پھر اس کا دل بتاتا ہے فلاں جگہ تو ٹھگ تھا، وہ استغفار کرتا ہے۔ دل اس کی برائیاں بتاتا ہے، وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو وہ اچھائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن جب دل اس کو بتاتا ہے کہ تو برا ہے، وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے نہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو وہاں پر صحیح تھا۔ اس کا مطلب ہٹ دھرمی کر رہا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا۔ یہ علامتیں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ میں اگر یہ عادت ہے کہ آپ سڑک پر چلتے ہوئے بار بار کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ پر دیکھتے ہو، اس کا مطلب آپ کی نیت گندی ہے، آپ کا ذہن گندا ہے، آپ کا تصور گندا ہے۔ کیونکہ جب آپ دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہو تو پھر اپنے دوست کے گھر جا کے اس کی ماں بہن کی طرف بھی آپ گندی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ اپنے ضمیر کے مجرم ہو، اور جب تک اپنے ضمیر کے مجرم رہو گے دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتے ہو۔ آپ کا ضمیر روکتا ہے کہ غلط مت تولو، پھر بھی تول رہے ہو۔ ضمیر کہہ رہا ہے کہ فلاں کی زمین پہ قبضہ نہ کرو، پھر بھی کر رہے ہو۔ لیکن یہ اتنا بڑا سارا جھنجٹ کر کیوں رہے ہو جی؟ اتنا کچھ کر کیوں رہے ہو؟ اسی اولاد کے لیے نا جو بدتمیز ہے، اسی اولاد کے لیے جو نعمت تو ہے لیکن فتنہ ہے، اسی اولاد کے لیے جو تمہارے سامنے زبان دراز کرتی ہے، اسی اولاد کے لیے سب کچھ جوڑتے ہو جو تمہاری موت ہونے کے بعد کہتی ہے کہ 4 گھنٹے میں اس کو دفنا دیا جائے، زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا ہے اسے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہو جو تمہیں 1 گھنٹہ پالتو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور جہاں جانا ہے وہاں بھائی کوئی بندہ سعودی عرب چلا جائے ملازمت کرنے کے لیے، دبئی چلا جائے، انگلینڈ امریکہ چلا جائے، تو وہاں جب جاتا ہے نا، ایک بسترا ایک کمبل خریدتا ہے، 30 سال بھی رہتا ہے وہی رہے گا، بار بار وہاں سے یہاں پیسے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کمرہ ڈال لو، کوٹھی ڈال لو، پلنگ خرید لو، الماریاں بنوا لو، فریج خرید لو۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میں جہاں رہ رہا ہوں کام کرنے کے لیے، یہاں تو ٹیمپریری آیا ہوں، 15 سال 20 سال 25 سال بعد جانا تو واپس گاؤں ہے۔ یہ پنجاب کے کروڑوں لوگ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، لیکن آپ جائیں یہاں گاؤں دیہات میں بڑی بڑی کوٹھیاں تیار ہو رہی ہیں پچھلے 50 سال سے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امریکہ کینیڈا انگلینڈ رہتے ہیں، آنا تو واپس گاؤں میں ہے نا۔ وہاں تو ٹیمپریری گئے ہم لوگ کام کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ تو یہاں جو ٹیمپریری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں آگے کچھ نہیں بھیج رہے۔ اس ٹیمپریری زندگی میں آگے کچھ نہیں بھیج رہے۔ کچھ نیکیاں آگے چلی جاتی، کچھ یتیموں کو کھلایا ہوا کھانا آگے چلا جاتا، کچھ ننگوں کو پہنایا ہوا کپڑے آگے چلے جاتے، کچھ روتوں کو ہنسا دیا جاتا آگے چلا جاتا، کچھ بھٹکوں کو راستہ بتا دیتے آگے چلا جاتا، کچھ ماں باپ کے پاؤں دباتے آگے چلا جاتا، کچھ غریب بھائی کی مدد کرتے آگے چلا جاتا۔ یہاں تو آگے کچھ بھی نہیں بھیج رہے، یہاں کا تو سارا یہیں پر ضائع کر رہے ہو۔ ایک بار جھانکیے اپنے دل میں، حسد جو ہے، کینہ جو ہے، بغض جو ہے، نفرت جو آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے،
اور جو آپ کے عزائم ہیں لوگوں کے لیے. تو بڑی مشہور کہاوت ہے, میری والدہ بھی ہمیں اکثر پنجابی میں کہاوتیں سنایا کرتی تھی. میں آپ کو ایک مختصر سی کہاوت سناتا ہوں. وہ کہندے بھی کاواں دے کہن نال ٹھگے نہیں مردے. کوے ہوتے نا گاؤں میں, وہ جب بھینسیں جاتی ہیں پانی پینے, وہ سوچتے بھی ان میں سے کوئی ایک آدھی مر جائے گی تو ہم اس کا گوشت کھائیں گے. روزانہ یہی خواب لے کے اٹھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں فلاں برباد ہو جائے گا تب ہم وہاں پہنچیں گے, فلاں برباد ہوگا اس کی پراپرٹی خریدیں گے, فلاں پڑوسی کے بچے لڑ پڑیں گے تب ان کا مکان خریدیں گے. تمہارے ان خیالی پلاؤں سے کوئی برباد ہونے والا نہیں ہے. ہاں البتہ جو نیتیں تم دوسروں کی بربادیوں کے لیے رکھتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں کو جانتا ہے, اور تم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس ناپاک نیت سے توبہ نہ کر لے. تو اس چکر میں نہ رہیے کہ فلاں کا نقصان ہو جائے گا. بزرگوں نے کہا ہے, اسکولوں میں ٹیچر بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ ایک لکیر بلیک بورڈ پہ کھینچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایک لکیر کھینچو لیکن اس لکیر کو چھوٹی نہیں کرنا. تو وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اس لکیر کو مٹینے کی بجائے اس سے لمبی لکیر کھینچ لیجیے. آپ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنا کردار اچھا بنا. آپ دوسروں کو منافق پہلے بتانے کی بجائے اپنے جسم میں, اپنی عادات میں منافقت کی علامتیں تلاش کر لیجیے. آپ اپنے دل کو پہلے ٹٹول لیجیے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث فرمائی وہ ہمیں سیکھنے کے لیے دی ہیں کہ ہم پہلے ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے, اور جب ہم بالکل اس سے درست ہو جائیں, فائدہ اٹھا لیں, تو پھر وہ بات دوسروں تک پہنچائی جائے. تو کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی. یہ علامتیں جو ہیں, خاص کر جو واٹس ایپ والے آج کل بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی کہتا ہوں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے اوپر اپنی حکم کو لاگو کریں کہ بھی کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, حرام ہے, حلال ہے, دل کی نیت پاک ہے, نہیں ہے, زبان کا استعمال کیسا ہے, ذہن کا استعمال کیسا ہے, دل پاک ہے یا ناپاک ہے. جب تک آپ اپنے دل کے نزدیک پاک نہیں ہو جاتے, اللہ تعالیٰ نے یہ میٹر لگا دیا بندے کے بیچ میں. حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت جب پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے کہ عذاب ہے؟ فرمانے لگے, بیٹا اگر تو تم گنہگار ہو, گنہگار ہونے کے بعد مصیبت آ رہی تو اللہ کا عذاب ہے, اور اگر مصیبت آنے کے بعد گناہ چھوڑ دیا, مصیبت آنے کے بعد توبہ کر لی, مصیبت آنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے, مصیبت آنے کے بعد اپنے رب کے آگے جھک گئے, سجدہ کر لیا, ندامت کے آنسو بہا لیے, تو فرمایا پھر اب یہ اللہ کی رحمت بن کے ختم ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے, یہ آپ کا دل بتائے گا کہ جو پریشانی آئی ہے اگر یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے تو عذاب ہے, اگر گناہ چلے گئے تو پھر یہ اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا.